یوتھ کے لیے آپ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آج کے دن کے حوالے سے کیا اناؤنس کر رہا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ہم نے لیپ ٹاپس، دانش اسکول، سافٹ لونز، اسکالرشپس، ہم نے ایک پورا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگز، مطلب ہر چیز ایجوکیشن، ہر چیز میں ہم نے انویسٹ کرنا شروع کیا اور ایک اسٹڈی اسٹریم کو لے کے چلے۔ تقریباً 3 کروڑ اور 22 لاکھ نوجوان جو ہیں روزگار نہیں ہے اور ان کے پاس تعلیم بھی ہے اور شاید کوئی اسکل بھی ہے۔ لیبر فورس سروے میں ہم اس کو یقینی بنا رہے ہیں کہ منیمم 35% خواتین جو ہیں وہ لیبر فورس کا حصہ بنیں گی، منیمم 10% نیو کمپنیز جو یوتھ کی ہے وہ رجسٹریشن ہوگی، نئے بزنسز، نئے سٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب کر کیا رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو وہاں پر اویلیبلٹی ہے، جو وہاں کا کریکولا ہے، وہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، ہم اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن اداروں کی کولیبریشن کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے پیچھے نہ رہ جائیں۔ پاکستان آج فری لانسرز میں دنیا پہ 4تھے نمبر پہ ہے، جو اگلے چند مہینوں میں جو پریڈکشنز ہیں 3رے نمبر پر ہونے جا رہا ہے۔ ریٹرن ملک کو کتنا ہوگا، کوئی ایسٹیمیشن ہے آپ کے ذہن میں اگر یہ پالیسی پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتی؟ آن لائن چیزیں، مطلب امیزون سے لے کے آپ شاپنگ سے لے کے پڑھائی سے لے کے ہر چیز آپ کی آن لائن ہے۔ 2022 میں اس وقت کا فارن منسٹر شوکت ترین صاحب، انہوں نے کہا دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، اعلان کرنا باقی ہے۔ تو اب اگر کہیں بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا کے، چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا کے گورننس بہتر ہو سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اتنی دور سے لوگ سفر کر کے کیپٹل میں پہنچیں جو صوبائی کیپٹل ہے اور ان کا کام نہ ہو، پھر ان کو واپس جانا پڑے۔ ناظرین السلام علیکم، آج وی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے، نوجوانوں کے حوالے سے ہر طرف بات ہوگی اور بات ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کے لیے جین زی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ جین زی کیا چاہتی ہے، ان کی خواہشوں مرادوں پر جو پرانی جنریشن ہے پورا آ سکتی ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ملکوں میں انقلاب بھی آئے اور اسی یوتھ کی وجہ سے۔ پاکستان میں یوتھ کیا سوچ رہی ہے اور حکومت پاکستان اس سوچتی ہوئی یوتھ کے لیے کیا کام کر رہی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بہت ہی ریلیونٹ شخص کو آج دعوت دی ہے اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں، شہباز شریف صاحب کے بہت ہی ہمراز خاص دوست ہیں، اور اس سے بڑھ کے کہ میاں نواز شریف انہیں اپنے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ تو رانا مشہود صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ آپ کا تعارف صحیح کرایا نا میں نے؟ آپ کا حسن ظن ہے۔ سر، یوتھ کے لیے آپ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آج کے دن کے حوالے سے کیا اناؤنس کر رہا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ برملا کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ یوتھ، اگر ان کو نکال دیں تو یوتھ کے لیے آج تک کسی نے کام نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے 97 میں جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تو بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا، میرٹ کی بنیاد پر بچے بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹاپرز ہوتے تھے وہ کوئی بیوروکریٹ کا بچہ، کوئی پروفیسر کا بچہ، کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ، کسی سیاستدان کا بچہ۔ اور جب بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا تو پنجاب کے اندر جو ہے ایک ایسی بچی ٹاپ کرتی ہے جس کی والدہ گھروں میں برتن مانجتی ہیں، ایک حافظ قرآن بچہ جو رکشہ چلا کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے، پنجاب یونیورسٹی کا 125 سال کا ریکارڈ ایک ایسا بچہ توڑ دیتا ہے جو حافظ آباد تندور پر روٹیاں لگاتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے، پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم نے ہمیشہ میرٹ کو پروموٹ کیا ہے، اور پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی 2010 میں ہم نے دی، اور اس یوتھ پالیسی کے بعد کیونکہ وہ پنجاب یوتھ پالیسی تھی اور اس پرنسپلز آف پالیسی کے تحت ہم نے لیپ ٹاپس، دانش اسکول، سافٹ لونز، اسکالرشپس، ہم نے ایک پورا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگز، مطلب ہر چیز ایجوکیشن، ہر چیز میں ہم نے انویسٹ کرنا شروع کیا اور ایک اسٹڈی اسٹریم کو لے کے چلے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ
آج کے دن جو ایشوز ہیں تو ہم لوگ تو مطلب ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہم یوتھ کو پلیٹ فارمز بھی دے رہے ہیں ود ان پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان. تو جو آج کا میسیج ہے وہ ایک ہی میسیج ہے انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ کو جو مواقع مل رہے ہیں ان کے اوپر اگریسولی آپ ان مواقع کو، کیونکہ آپ کی حکومت آپ کے لیے مواقع کریٹ کر رہی ہے، ود ان پاکستان بھی کر رہی ہے، آؤٹ سائڈ پاکستان بھی کر رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے سال 7,73,000 بچوں کو پاکستان سے باہر ملازمتیں دلوائیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. آج کا ہمارا ٹارگٹ اس سال کا 19 لاکھ کا ہے. یہ جو آپ کی یوتھ امپلائمنٹ اسکیم ہے وہ یہی ہے یا اس کی خد و خال کچھ اور ہے؟ پرائم منسٹر نے پروڈکٹیو امپلائمنٹ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہوئی جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، وہ اس کے پیٹرن ہیں. اور جو ہماری یوتھ امپلائمنٹ ہے وہ اسی پہ کام کرتی ہے کہ ود ان پاکستان ہمارا جو ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے، اب یہ ایک انوویشن ہے کہ یہ پاکستان کا منفرد ترین ماڈل ہے اور دنیا کا ایک ماڈل ایسا ہے. ابھی میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا، میں چائنا میں تھا، میں علی بابا میں تھا. ان سب نے کہا کہ آپ نے جو یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب کی انوویشن کی ہے جس پہ میرٹ کے اوپر بغیر سفارش کے آپ جب اپنے آپ کو اس کے اوپر جو ہے رجسٹر کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے انیشیٹو جو ہمارے ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، وہ آپ کو ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چاہے آپ کو اسکالرشپ چاہیے، چاہے آپ کو ٹریننگز چاہیے، چاہے آپ کو امپلائمنٹ چاہیے، چاہے آپ کو مطلب اینی تھنگ آپ کے کیریئر پروگریشن کے لیے وہ خود بخود اے آئی بیسڈ ہے وہ آپ کو. اور آج کے دن مجھے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ 8.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت کوئی 3,000 سے زیادہ کمپنیز اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کر چکی ہوئی ہیں، پاکستانی بھی اور پاکستان سے باہر والی بھی. اور یہ ڈیلی کی بنیاد پر بڑھتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آج آپ جائیں گے تو آج 16,000 سے زیادہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں اس کے اوپر اور لاکھ سے اوپر جابز اویلیبل ہیں. تو یہ ہم نے ایک ایسا میکینزم بنا دیا ہے کہ بغیر سفارش کے ہمارے بچے جو ہیں اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 کروڑ اور 20-22 لاکھ نوجوان جو ہیں روزگار نہیں ہے اور ان کے پاس تعلیم بھی ہے اور شاید کوئی اسکل بھی ہے. آپ کا ایک ہدف ہم نے سنا کہ وہ یہ ہے کہ ان کو 50% کم کرنا ہے. یہ 50% کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ 60-70 لاکھ نوکریاں دیں گے یا کسی طرح ان کو انگیج کریں گے. یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، ہم تو وہ کروڑ نوکری والی بات نہیں کرتے کہ ہم کروڑ نوکریاں دے دیں گے. ہم تو اسکل دینے کی بات کرتے ہیں. ہم ان کے ہاتھ میں ایک ہنر دینے کی بات کرتے ہیں. ہم ان کو یہ ایک عزم دینے کی بات کرتے ہیں کہ تم یو کین ڈو اینی تھنگ. اب اس کے پیچھے لیکن ایک پوری ہم نے ایک پالیسی فریم ورک ہے. پاکستان کی آج اللہ کے فضل سے پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا لانچ ہوا ہے. اس لانچ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک کام کیا جس پہ 2 سال لگائے. ان 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کون کون سی فیلڈ ہے جس کے اندر آگے بچوں کے لیے جگہ موجود ہے، کون کون سی ٹریڈس ہیں جن کے اندر جگہ موجود ہے. تو جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کریکولا ڈیولپمنٹ بھی کیا. ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ 21 جابز کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جس کے اندر منیمم، جس کے اندر بچوں کو فوری طور پر جابز مل سکتی ہیں، جس میں وہ اپنے سٹارٹ اپس شروع کر سکتے ہیں. تو جو یہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی ہے نا، یہ گیم چینجر ہے. وہ کس طرح کہ اس کے اندر ہم لیبر فورس سروے جو 4-5 سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا اب ہم ہر سال کرا رہے ہیں. اس کے اندر لیبر فورس سروے میں ہم اس کو یقینی بنا رہے ہیں کہ منیمم 35% خواتین جو ہیں وہ لیبر فورس کا حصہ بنیں گی. منیمم 10% نیو کمپنیز جو یوتھ کی ہے وہ رجسٹریشن ہوگی. نئے بزنسز، نئے سٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہیں ہم. اس کے ساتھ وہ ٹریڈز جس کے اندر ڈیمانڈ موجود ہے اس کی سپلائی لائن کو، میں ابھی چائنا میں تھا، ہم 50 یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو کر آئے. ہم 70 ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں کے ساتھ ایم او یو کر کے آئے. چائنا کے اپنے اندر $1,400 ان کا منیمم ویج ہے. ان کو چاہیے اسکل 800 پہ، 600 پہ، 1000، 900 پہ. ہم ان کو اللہ کے فضل سے ایک ایسی ٹریڈ بنا کر آئے ہیں، ایک ایسی سٹریم بنا کر آئے ہیں کہ ہم ان کو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ 5 لاکھ بچے بچیاں پاکستان سے بھیجیں گے اور وہ وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کرائیں گے. اور جب میں سکلز کی بات کرتا ہوں نا تو یہ خالی کارپینٹر، ڈرائیور، الیکٹریشین، پلمبر یہ نہیں ہے.
اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس میں آئی ٹی بھی ہے, اس کے اندر اکاؤنٹنسی بھی ہے, مطلب ہر فیلڈ کو, نرسنگ کو, ڈاکٹرز کو, مطلب ہر فیلڈ کو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں پروگریشن کہاں پر ہے اور اس میں کس کس ملک میں ہمیں جگہ ہے. آج یورپ کے اندر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری ٹیم یورپ میں بیٹھی ہوئی ہے, میں خود ابھی امریکہ سے ہو کے آیا, وہاں پر ہم جو یہ اپنا ہیلتھ کیئر ورکرز کے حوالے سے اور مطلب آئی ٹی اسپیشلسٹ کے حوالے سے نئی اسٹریمز کو انٹروڈیوس کر کے, اور میں امریکہ کی یونیورسٹیز, یونیورسٹی آف الینوائے, یونیورسٹی آف شکاگو, ڈی پال, مطلب ہم کئی یونیورسٹیز کے ساتھ وہاں پر بھی ایگریمنٹس کر کے آئے ہیں. تو اب کر کیا رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو وہاں پر اویلیبلٹی ہے, جو وہاں کا کریکولا ہے, وہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ہم اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن اداروں کی کولیبریشن کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے پیچھے نہ رہ جائیں. اچھا, کتنی کیپیسٹی ہے دنیا میں پاکستانی یوتھ کے لیے؟ اور اگر کوئی بہت سمپل سا سادہ سا سوال پوچھے کہ بھئی بچوں کو کیا پڑھنا چاہیے, کون سی سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے, کارپینٹری سیکھنی چاہیے یا کوئی انجینئر بننا چاہیے, نرسنگ میں جانا چاہیے, کوئی 2-3 فیلڈ جس میں بچوں کی کھپت زیادہ ہے, وہ ذرا لوگوں کو بتا دیکھیں, دیں. اس وقت تو اس وقت اے آئی ایک نسبتاً نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی. اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جابس کھا گئی, کئی لوگ امریکہ میں اتنے لے آفس ہو رہے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ایک نئی سٹریم جو ہے وہ نکل کر بھی آ رہی ہے جو اے آئی کے اوپر. تو ہم نے اے آئی کا کریکولا, مطلب ہم نے اے آئی پالیسی جو ہے اپنی پرائم منسٹر نے لانچ کی, اور اس کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں. پھر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو گرین اکانومی ہے, مطلب جہاں پر ہم تباہی دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ہم جو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہم اپنی لے کر آ چکے ہیں. ہم الیکٹرک, آپ دیکھیں کارز, موٹر سائیکلز کے ساتھ جو سولر کا ایک اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی ہو چکی ہوئی ہے, ونڈ کی ایک انڈسٹری, مطلب تو اب کیا جو گرین اکانومی ہے نا, وہ ایک ملٹی ٹریلین ڈالر اکانومی بنتی جا رہی ہے. ہم اس کے اندر اپنے بچوں کی ٹریننگز کرا رہے ہیں. تو اے آئی ہو گیا, گرین اکانومی ہو گیا, اس کے ساتھ جو سکلز تو ختم نہیں ہونے ہیں, تو ان کے اوپر جو اپنے بچوں کی ٹریننگ. اور اس وقت آپ حیران ہو جائیں گے, یورپ کے کئی ملک جو ہیں ان کی پاپولیشن نیگیٹو میں چلی گئی ہے, اور ان کو اسکل ورکرز چاہیے, ان کو وہ لوگ چاہیے جو ان پر آ کے بوجھ نہ بنے بلکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بنے. تو ہم اپنے بچیوں کی ان تمام فیلڈز میں ٹریننگ کرا کے ان کو عزت کے ساتھ جابز کے اوپر بھیج رہے ہیں, اور ان کی ہم اس دفعہ ایتھیکل ٹریننگز بھی کرا رہے ہیں. کیونکہ ایک ان کا گلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر بھاگتے ہیں آگے کہیں ادھر ادھر. تو وہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ایمبیسیڈرز آف پاکستان ہو, اگر تم اچھا کام کرو گے تو پیچھے 10 دروازے کھولو گے, اگر غلط کام کرو گے تو 100 دروازہ بند کرو گے. تو اس لیے پہلی دفعہ ہے کہ ہم ان کی سافٹ سکلز کی ٹریننگ بھی, ان کی ایتھیکل ٹریننگز بھی, جو ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جس فیلڈ میں ہے اس کی ٹریننگ کے علاوہ یہ ٹریننگز بھی دے رہے ہیں. اچھا, ہم نے جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا, ایک ہم بہت پڑھتے ہیں کہ جس ملک نے اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر لیا وہ تو بس دنیا میں ترقی کر گیا. اب ہیومن ریسورس ہمارا جا رہا ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے خوش آئند وعدے کر رہے ہیں اپنی یہ یوتھ پالیسی کے اندر. اس کا ریٹرن ملک کو کتنا ہوگا؟ کوئی ایسٹیمیشن ہے آپ کے ذہن میں اگر یہ پالیسی پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں, ہماری دنیا کے حالات ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے خراب ہوئے, اور پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے جو ہے ایک ایسے کنفیوژن سی ہے, اس کے باوجود پاکستان کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. یہ جو ہماری پالیسی ہے نا, جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں وہ ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر ایک اور کام ہم ایسٹیمیشن ہے اس کی کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو ایئرلی کتنا ہم ایڈ کر رہے ہوں گے؟ اس سال, پچھلا جو سال تھا نا, ہم نے 37 بلین کو ٹچ کیا تھا, جو ایک ریکارڈ تھا, جو ہم ایکچولی 32 بلین سے 37 پہ پہنچے. اور آپ حیران بلکہ خوش ہوں گے کہ اس سال ہماری جو پریڈکشنز ہیں جس طرح آ رہا ہے, تو یہ سال جو کلوز ہوگا یہ 43 بلین ڈالر تک کی جو ہے جائے گی. آگے جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم تو اس وقت 70 بلین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جو ٹریننگ 70 بلین ڈالر. جی بالکل, ریمیٹنسز کے اندر فوری نہیں 2030 تک. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ اگلے سال کے تم نے تو 70 بلین کہا تھا. تو ہر سال جو ہے نا ایک اسٹیڈی گروتھ ہے, ہر سال ایک اسٹیڈی گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے. اور کانفیڈنس جو سب سے بڑی بات ہے,
میں ابھی امریکہ میں تھا, وہاں پہ پاکستانی, وہاں پہ جو باقی جو ادارے جن سے ہماری میٹنگز تھی وہ رائزنگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے لیے کھولی ہے, اور اس کا ہمیں فائدہ, کیونکہ یہ ونڈوز جو ہیں بار بار نہیں ملتی, اس طرح کی اپرچونٹیز بار بار نہیں ملتی, اور ہمارا دشمن اس سے تنگ ہے. دیکھیں نا, آپ انڈین کو سنیں, آپ اسرائیلیز کو سنیں, تو وہ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, وہ اس کے اوپر ڈسکریج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور جو 5th جنریشن وار ہے اس کے اندر کہ جی کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ کے فضل سے ریمیٹنسز کو دیکھ کے آپ دیکھیں ہمارے جو بچے باہر جا رہے ہیں, اور آپ کا تھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ برین ڈرین ہو رہا ہے, بھئی یہ برین گین ہو رہا ہے. چائنا کی اگزامپل دیکھیں, چائنا نے اگریسولی اپنے لاکھوں بچے باہر بھیجے ارلی 60s میں اور ارلی 70s تک, اور جو اس کے بعد جو نیو چائنا ہے ان بچوں نے واپس آ کے اس کی بنیاد رکھی. آج چائنا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. تو ہمارے یہ جو بچے باہر جا رہے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ وٹ ایور دے ول لرن دیئر, وٹ ایور دے ول ارن دیئر, they will come to Pakistan, they will invest in Pakistan, اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا, تھوڑا سا یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے ہٹ کے سوال, مسلم لیگ نون آپ کی جماعت ہے, اس کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ نوجوانوں کی جماعت نہیں ہے, اور شاید کسی سطح پر آپ ایگری بھی کریں, پولیٹیشنز ہیں ہمارے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, اور نوجوان ذرا اس میں کم ہوتے ہیں یا نوجوان کو کم موقع دیا جاتا ہے, یہ تاثر ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں, اب یہ بھی وہ جو ایک میڈیا کے اوپر ایک آن سلاٹ ہوتا ہے نا, بمبارڈمنٹ جو ہوتی ہے جھوٹ کی, یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جس طرح جھوٹ یہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر ظلم بڑا ہے, سول لبرٹیز نہیں ہیں, سول رائٹس نہیں ہیں. آپ امریکہ کے اندر اپنے ملک کا جھنڈا جلا کے دکھائیں, آپ امریکہ کے اندر گفتگو کر کے دکھائیں. دیکھا نا جو کچھ کیلیفورنیا میں, واشنگٹن میں جو کچھ انہوں نے کیا پروٹیسٹرز کے ساتھ, یہ تمام ملک, چاہے برطانیہ میں فسادات ہوئے, 24 گھنٹے عدالتیں کھلیں, انہوں نے راتوں رات سزائیں دی, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ تو پہلے تو مطلب بدقسمتی سے عدالتوں کا جو حال تھا کہ انہوں نے کہنا کہ ہمارا ہیرو آ رہا ہے تو خود کھڑے ہو جانا, رات تک عدالتیں, گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو کہنا. تو مسئلہ صرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج سینیریو بدل چکا ہے. آج لوگ, میں آپ کو یقین مانے, اس میں کوئی میری نہ عادت ہے, میں امریکہ گیا ہوں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, اتنی دنیا ملنا چاہ رہی تھی, اتنی دنیا پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے, اتنی دنیا پاکستان آنا چاہ رہی ہے. اور یہ خالی امریکہ کی بات نہیں کر رہا, چائنیز انویسٹمنٹ, سعودی انویسٹمنٹ, GCC کنٹریز کی انویسٹمنٹ, یہ جو ہمارے جو آذربائیجان, ازبکستان, مطلب یہ والی جو پوری بیلٹ ہے, آج تو پاکستان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور پاکستان کے ساتھ ماشاءاللہ اتنی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں, نہ صرف انویسٹمنٹ کی, بزنس کی, جابز کی. اب ہمارا کام کیا ہے, ہم ان تمام اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا لیں, ہم ان تمام اپرچونٹیز پر اپنے ینگسٹرز کو جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے ویژن 2047 کی بات کی ہے. پاکستان 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا. تو کیا 100 سال کا پاکستان وہی پاکستان ہوگا جو پچھلے سالوں میں چلتا رہا؟ بالکل نہیں. آج ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو کہا ہے, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ مجھے آئیڈیاز دو, آپ مجھے وے فارورڈ بتاؤ, آپ مجھے پلانز بنا کے دو, آپ مجھے گائیڈ کرو. جس طرح ہم نے نیشنل یوتھ کونسل میں پرائم منسٹر کا, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ یوتھ ایڈوائزری بورڈ بنایا جو یوتھ پر پرائم منسٹر کو آئیڈیاز دیتی ہے. اب پرائم منسٹر کو وہی یوتھ جو ہے وہ آئیڈیاز دے گی. 6 ماہ یہ آئیڈیاز پورے پاکستان سے اکٹھے ہوں گے, کمیٹی اس پر کام کرے گی, 8ویں مہینے ان تمام آئیڈیاز کو اکٹھا کر کے ایک جوائنٹ ویژن جو ہے وہ پھر قوم سے شیئر کیا جائے گا کہ یہ آپ نے دیا تھا, یہ ویژن ہے جس کے اوپر ہر سال کا ایک ٹارگٹ رکھا جائے گا, اور 2047 کا پاکستان انشاءاللہ دنیا کو لیڈ کرتا پاکستان ہوگا. بہت ہی اچھی بات آپ نے کی کہ 2047 میں 100 سال مکمل ہو جائیں گے, اور 1 صدی کے بعد پاکستان ایک خوشحال اور بڑا خوش رنگ پاکستان ہوگا. اچھا, پولیٹیکل نریٹو کی بات کر لیتے ہیں. یوتھ بہت امپورٹنٹ ہوگی,
خوف زدہ بھی کر رہی ہے. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ طلبہ نے 15 سال سے حسینہ واجد کی حکومت تھی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور وہ اب ملک میں نہیں داخل ہو سکتی. اسی طرح یہ کسی نے ہمارے پڑوسی ملک میں کاکروچ کہہ دیا یوتھ کو, اور پھر دیکھیے انہوں نے کیا کیا. ہم کو یوتھ سے, ہماری یوتھ سے کیا اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ کوئی اس طرح کا دھرنا فساد دنگا کچھ دیکھیں اس وقت یہ کاکروچ ہیں کہ نہیں ہے؟ نہ میں تو اس کی پہلے دن بھی مخالفت کی تھی. وہاں پر ریئیکشن کیوں آیا کہ ان کو کاکروچ کہا گیا؟ ہم تو انہیں شروع دن سے کل کے قائد کہتے ہیں, ہم انہیں پاکستان کا مستقبل کہتے ہیں, ہم انہیں اقبال کا شاہین کہتے ہیں, ہم ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ مجھے آج بھی یاد ہے چیئر کی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا یہ جب ہم نے لونز دینے شروع کیے نا تو کسی نے کہا کہ جی یہ نوجوان تو لون کھا جائیں گے, تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو سو کالڈ شرافیہ اربوں خربوں کھا جاتی ہے اس کو تم نہیں پوچھ رہے, اور تمہیں یہ چند اربوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ میں اپنی یوتھ کو دینے جا رہا ہوں تو تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. رزلٹ کیا نکلا کہ آج جب میں بنا چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, تو جو یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون ہے, محترم وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ پیچھے ہم دیتے تھے 60 بلین 80 بلین, انہوں نے کہا کہ 200 بلین اپنی یوتھ کے لیے رکھو. انہوں نے 200 بلین رکھا. ہم نے جو لونز دیے, کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے کہ اس کے اندر 3.5 لاکھ لوگوں نے جو لونز لیے انہوں نے منیمم 9.5 پونے 10 لاکھ جابز کریٹ کی. وہ جو سٹارٹ اپ شروع ہوئے وہ تو علیحدہ ہے, جو کام انہوں نے کیا ایوریج ایک جو ہم نے لون دیا اس نے 3.3 جابز کریٹ کی. تو یہ اتنا بڑا وے فارورڈ ہے. اور اس سال پرائم منسٹر نے 265 بلین دیے کہ آپ یہ لونز بچوں کو دیں, اس کے علاوہ اور بھی اپرچونٹیز لے کر آ رہے ہیں. تو ہم تو اپنی یوتھ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. یہ ویژن 2047 پرائم منسٹر نے پاکستان کی یوتھ کو کہا ہے کہ تم لوگ لیڈ کرو گے, تم لوگ آئیڈیاز دو گے. تو ہم تو نہ ہم ان کو کاکروچ نہیں سمجھتے ہیں, وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ پاکستان کا مستقبل ہیں. انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور آج جو وہ ویژن 1 سال میں ہمیں دیں گے, جب 2047 آئے گا تو یہی بچے یہی بچیاں لیڈ کر رہے ہوں گے, چاہے بزنس ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے سیاست ہے, چاہے اینی تھنگ پروفیشنز ہیں, ہر جگہ پہ تو انہوں نے لیڈ کرنا ہے. پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. تو پاکستان کی جو جنزی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے آئیڈیاز پہ نیا جو ہم بات کر رہے ہیں ویژن 2047 کی, اس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ زیادہ تر سوال پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے, لیکن ظاہر ہے آپ سیاستدان ہیں, پولیٹیکل سوال بھی ہو ہی جاتا ہے. آپ کو ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو آپ لوگ اور پنجاب گورنمنٹ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یا ٹیبلٹ دے رہے ہیں, اس سے تو یوتھ فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے, اور پھر جو ہے بڑے پرابلم ہو رہے ہیں, اور یہ کاکروچ بن جائیں گے. اور یہ کوئی مطلب اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں, آپ کی اپنی حکومت کے لوگ ہیں. تو اب محسن نقوی صاحب نے یہ کہا, تو ہاؤ وڈ یو ٹیک دس؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, جس کو پتہ نہیں نا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کیا ہے, اس کو تو اس پہ بولنا ہی نہیں چاہیے. اس لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر بھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے, اور وہ اسٹڈی کیا بتاتی ہے کہ وہ جو 18 لاکھ لیپ ٹاپ ہم پنجاب اور وفاق میں بانٹ چکے ہیں, پاکستان آج فری لانسرز میں دنیا پہ 4تھے نمبر پہ ہے, جو اگلے چند مہینوں میں جو پریڈکشنز ہیں 3رے نمبر پر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک. کرونا جب آیا تو جو سب سے بڑا آن لائن کیونکہ تھا کہ ورک فرام ہوم, تو یہ جو 18 لاکھ لیپ ٹاپ تھا نا, اس نے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں. یہ جو فری لانسرز ہیں, یہ جو ای کامرس ہے, آج یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں, اور یہ بچے اپنی سٹوریاں خود شیئر کرتے ہیں کہ کوئی بیٹھا ہوا خوشدار میں بچہ, تربت میں بچہ, KPK کے اندر بچہ, وانا وزیرستان کا بیٹھا بچہ. آپ سٹوری سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ دے ہیڈ نتھنگ, اور انہوں نے اپنی نہ صرف اپنی لائف بنائی, اپنے علاقے کی لائف ایک لیپ ٹاپ سے بدل دی. ایک بچہ جس کے پاس خود کچھ نہیں تھا, آج وہ منیمم 20 30 لوگوں کو ملازمت دے کے بیٹھا ہوا ہے. آج وہ اپنے ہاؤس ہولڈ کو اتنے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے, کمپنیز کی اسٹیبلشمنٹ. اب ہم دینے جا رہے ہیں اس سال 2.5 لاکھ کروم بکس. ہم کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 2016 میں جب پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف صاحب بل گیٹس کو ملے تھے,
تو ہمیں ریڈنگ میں جو مائکروسافٹ کا ادھر کا ریجنل ہیڈ آفس تھا وہاں بھیجا گیا، 2015 تھا یا 16 تھا. وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کے انجینئرز، ڈاکٹر جو بھی ہیں، اگر ان کے پاس ان گیجٹس کی نو ہاؤ نہیں ہے تو آج کے دور میں وہ الٹریٹ ہیں. آج 10 سال ڈاؤن دا لائن آپ خود سوچیں کہ ان گیجٹس کی وجہ سے ایک انقلاب آ چکا ہوا ہے. اب آن لائن چیزیں، مطلب امیزون سے لے کے آپ شاپنگ سے لے کے پڑھائی سے لے کے ہر چیز آپ کی آن لائن ہے. ٹھیک. اور یہ آگے چینج اور ہونا ہے. تو ہم اپنے اسکول کے بچوں کو پورے پاکستان میں، پرائم منسٹر نے وہ پروجیکٹ اپروو کر دیا ہے، ہم 2.5 لاکھ ٹیبلٹس بھی دینے جا رہے ہیں. تو ہم تو بلیو کرتے ہیں یہ آئی ٹی انٹرونشنز پہ، ڈیجیٹل پاکستان کی جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل پاکستان میں جب یہ ٹیبلٹس، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان نے نا، اللہ کا شکر ہے کہ عسکری سطح پر بھی اپنا نام بنوایا، سفارتی سطح پر بھی حالیہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی بڑی خوش کن بات ہے. لیکن ہمارے اندر کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ پرابلمز ہیں. مجھے بتائیے کہ بلوچستان کے جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے اسپیشل انیشیٹو لیا، کوئی خاص کام کیا؟ دیکھیں، پورے بلوچستان میں ہم ای لائبریریز بنانے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اس کے لیے اسپیشلی 3,000 کے قریب لیپ ٹاپس اپروو کیے ہیں. ان لیپ ٹاپ سے ہم بلوچستان کی تمام یونیورسٹیز میں، تمام جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے اندر ای لائبریریز کا قیام کرنے جا رہے ہیں. ہم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگز ہیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کرا کے باہر بھیجنے کا جو ہمارا ہے اس میں بلوچستان کا اسپیشل کوٹا رکھا ہوا ہے. ہم نے یہ جو ڈیجیٹل انٹرونشنز ہیں، جو آئی ٹی ٹریننگز ہیں، اس میں بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. تو مطلب ہم نے بلوچستان کیا پورے پاکستان کے بچے بچیوں کو بالکل فراموش نہیں کیا ہوا. پرائم منسٹر خود جا رہے ہیں. ابھی ہم بہت بڑا فنکشن، یہ ذرا موسم تھوڑا کھلتا ہے تو بلوچستان وہ خود جا کے بچوں کو انگیج کر رہے ہیں. تو ہم ایک ریگولر بیسس پہ ان کو انگیج رکھتے ہیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آئی ول بی ویری اوپن ود یو، یہ جو BLA، جو TTP، یہ ایک جنگ وہ لڑے ہیں جو ہار چکے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے دشمن کے پاس ابھی، میں کل سن رہا تھا کہ انڈیا کا ایک دانشور کہہ رہا تھا کہ میں نے مودی کو کہا کہ پاکستان اس وقت جو کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، ہمیں انہیں کشمیر میں پھنسا دینا چاہیے. اور یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس نے کہا اس کی فنڈنگ ہم کر رہے ہیں. مطلب یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اس کو دیکھیے گا کہ اب تو انڈیا کھل کر کہہ رہا ہے کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے انڈیا کھڑا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے کی ہے فنڈنگ. اسی طرح جو BLA کی فنڈنگ، جو TTP کی فنڈنگ، اس کے اب یہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ ہم جو انٹرونشنز کر رہے ہیں، جو آرمی وہاں پہ جس طرح انگیج کر رہی ہے، جو سول گورنمنٹ انگیج کر رہی ہے، ہم بڑا ایگریسولی آہستہ آہستہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا بچہ کہیں بھی بیٹھا ہے وہ اپنا مستقبل مانگتا ہے. مستقبل اس طرح کی چیزوں میں نہیں ملے گا. یہ جو تحریر اسکوائر پہ عرب سپرنگ آیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ شام کے آج کیا حالات ہیں، آج عراق کے کیا حالات ہیں، آج مصر کے کیا حالات ہیں، آج لیبیا کے کیا حالات ہیں، آج فار دیٹ میٹر GCC کنٹریز، UAE، ان کے کیا حالات ہیں. اکانومی جو ہے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چلا گیا. تو اللہ کے فضل سے ہم نے 5th جنریشن وار کا بھی مقابلہ کیا. ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. 2022 میں اس وقت کا فارن منسٹر شوکت ترین صاحب، انہوں نے کہا دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، اعلان کرنا باقی ہے. ہم وہاں سے پاکستان کو واپس لائے. ہم نے پاکستان کو رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہے. یہ دنوں کا کام نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ راستے سے اکھڑ جائیں تو پھر اٹ ٹیکس ایئرس. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، آپ نے 5th جنریشن وار کا ذکر کیا، بڑی زبردست آپ لوگوں نے جنگ لڑی، لیکن وہ ان کی تیاری بھی کام نہیں تھی، یہ بھی آپ کو ماننا چاہیے. لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پولیٹیکلی نوجوانوں میں اتنا گھر نہیں کر پائی ان کے دلوں میں
جس طرح پی ٹی آئی نے کیا، پولیٹیکل نریٹو آپ اپنا نوجوان تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں یا وہ ابھی باشعور ہو گیا ہوا ہے؟ وہ آپ نے وہ سنا ہوا ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پیچھے شیر لگ جائے تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ جی میں دروازہ بند کر لوں گا. اس نے کہا کہ جی وہ دروازے کی کنڈی نہ ہو اندر آ جائے. کہتا ہے کھڑکی پھلانگ کے بھاگ جاؤں گا. اس نے کہا وہ کھڑکی سے آ جائے. اس نے کہا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا وہ درخت پہ چڑھ جاتا. شیر تو درخت پہ نہیں چڑھتا. انہوں نے کہا نہیں یہ شیر چڑھ جاتا. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتا تو میرے ساتھ ہے یا شیر کے ساتھ ہے؟ تو جناب کی بات سے نا دیکھیں اب اگین یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے. آپ دیکھیں انڈین اکاؤنٹس پہ جو چیز لگتی ہے بیکنگ اس کی جو اسرائیلی اکاؤنٹس ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان مخالف قوتیں ساری اس کو ایک دم اس بیانیے کو اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. ریئلٹی یہ نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ اپنی ترقی کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اپنی خوشحالی کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے آپ آج جائیں سندھ کے اندر, آپ آج جائیں بلوچستان کے اندر, وہ یہ سمجھتے ہیں کے پی کے اندر کہ اگر کوئی جماعت ترقی دے سکتی ہے, اگر خوشحالی لے کے آ سکتی ہے, پنجاب تو ہے ہی نا, پنجاب تو ایک ماڈل ہے جو بیگم جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ماشاءاللہ ایک ایسا رول ماڈل بنا دیا کہ ہر کوئی ان کو فالو کرنے کی بات کرتا ہے. اس سے پہلے شہباز صاحب نے ایز چیف منسٹر جو کام کیا, تو جو کام انہوں نے شروع کیا مریم صاحبہ اس کو ایک اور لیول پہ لے گئیں. تو آج ایکچولی ایک گراس روٹ لیول پہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی تحریک بھی جو ہے نا جب شروع کرتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے ساتھ صرف وہ سرکاری وسائل جو ہیں ان کو لگا کے جتنے لوگ کر سکتے ہیں. ادروائز یوتھ جو ہے وہ اپنا مستقبل چاہ رہی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نیت سے کام کر رہے ہیں ان کے مستقبل کے لیے. انہیں پتہ ہے کہ پرابلمز ہیں پٹرول, بجلی, مطلب جو اسٹریٹ آف ہرمز, لیکن ہم جس طرح میں ان پرائم منسٹر صاحب کو دیکھتا ہوں نا دن رات انگیج کرتے ہوئے, جس طرح انڈیا کے اندر تو شناختی کارڈ کے اوپر تھا کہ 2 لیٹر ملے گا آپ کو, پاکستان میں تو ایک دن یہ نہیں ہوا. پاکستان میں تو ہم نے لوگوں کو اس طرح, انڈیا میں تو لوگ مرے ہیں پیٹرول لینے کے لیے لائنوں میں. تو اللہ کا فضل ہے ہم نے اس سائڈ پر قوم کو جانے نہیں دیا, ہم نے چیزوں کو اس طرح چلایا. چیلنجز ہیں بٹ اللہ کے فضل سے یہ یوتھ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنا مستقبل چاہتی ہے اور پی ایم ایل این ان کو ان کا مستقبل دے گی. ٹھیک, آخری سوال. اچھا میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, آپ نے بنیادی سیاست سے شروع کیا, پنجاب میں کام کیا, فیڈرل میں آئے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو اب اگر کہیں بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا کے, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا کے گورننس بہتر ہو سکتی ہے, تو آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ پہلی تو بات ہے یہ کس نے کہا کہ ہمیں اعتراض ہے؟ ہمیں طریقہ کار پر اعتراض ہے. دیکھیں یہی پنجاب ہے جس کے اندر ہم نے پاکستان میں اگر کوئی پہلی قرارداد منظور ہوئی تھی نا صوبوں کی تقسیم کی, تو وہ پنجاب میں ہم نے کی تھی. ہم نے کہا تھا قرارداد لے کر آئے تھے کہ پنجاب کے اندر یہ جو بہاولپور اور یہ سارا جنوبی پنجاب, تو یہ ہمیں دیکھیں جمہوریت کیا کہتی ہے, ول آف دا پیپل, ووٹ کی طاقت. ٹھیک, اس والے کو فالو کر کے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن خالی پھر پنجاب میں نہیں بننے چاہیے, پھر پورے پاکستان میں بننے چاہیے جہاں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے. بٹ وہ سٹیپ تب آئے گا جب آپ اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کرائیں گے, جب اس پر ووٹنگ ہوگی. اور اس پروسیس کے اوپر اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھا جائے, مطلب یہ میری جماعت کا نہیں, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اتنی دور سے لوگ سفر کر کے کیپٹل میں پہنچیں جو صوبائی کیپٹل ہے اور ان کا کام نہ ہو, پھر ان کو واپس جانا پڑے. تو بٹ میرٹ کی بنیاد پہ سب کی رائے لے کے, اور وہ جو سسٹم آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نون لیگ نے بلدیاتی نظام پر سنجیدگی سے کام کیا ہوتا تو آج اس بحث کی نوبت ہی نہ آتی. اچھا, میں چونکہ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا چیزیں بلدیات کے اوپر میں نے بہت آواز اٹھائی تھی کہ بلدیاتی نظام میں آپ گراس روٹ لیول پر امپاور کریں. ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہے گلیاں بنوانا, یہ سڑکیں بنوانا, یہ بلدیات کا کام ہے. اور جو ٹرو قیادت ایمرج ہوتی ہے نا وہ بلدیات سے ہوتی ہے. پوری دنیا کا ایک ماڈل ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کام بہت کیا لیکن کچھ کم رہ گیا. اگلا جو بلدیاتی نظام آنا چاہیے اس کے اندر ہمیں اپنے نیچے بلدیاتی سسٹم کو سیٹ اپ کو امپاور کریں گے تو پاکستان کے اندر پھر یہ والے راستے بند ہوں گے جو کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والے ہیں نا, کیونکہ جتنا آپ نیچے مضبوط کریں گے اتنی جمہوریت اوپر مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے رانا مشہور صاحب, مجھے اس بات کا اندازہ ہے آج کا دن آپ کے لیے بے انتہا مصروفیت کا دن ہے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے لیے بڑے فخر کی عزت کی بات ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.